نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھیے اللہ انسان ہمیشہ تکاثر میں مبتلا ہوتا ہے، یعنی میں دوسروں سے بلند ہو جاؤں، میں دوسروں سے زیادہ مالدار ہو جاؤں، دنیا کے لحاظ سے میں زیادہ قوت والا ہو جاؤں. بس اسی تکاثر میں ہم لگی رہتے ہیں کہ موت آ جاتی ہے، اور انسان اس وقت پھر چیختا ہے جس نے زندگی ضائع کی ہو، حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعونی، یہاں تک کہ ان میں سے کسی کو موت آئے گی تو کہے گا اے میرے رب مجھے پھر بھیج دے واپس دنیا میں، لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا فیما ترکت، تاکہ جسے میں چھوڑ آیا ہوں اس میں سے کوئی نیک کام کروں. اب اس وقت اب تک یہ لگا رہا، زیادتی میں لگا رہا اور اپنی شان بڑھانے میں لگا رہا، دنیا سمیٹنے میں لگا رہا. دنیا تو چند دن کی زندگی ہے، اب جب جا رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں مجھے پھر واپس کر دو، کہ جو کچھ میرے پاس ہے کہ میں سب لگا دوں تیرے راستے میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب نہیں، اب موقع ختم ہوا، اب نتیجے کا وقت آ گیا، فصل پک گیا ہے، اب اور فصل نہیں ہو سکتا، اب اس کو کاٹنا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا. یہ لوگوں کی بھول ہوتی ہے. یہ ایک کلمتن انہا کلمتن، یہ ایک بات ہے کہ وہ کہہ رہا ہے، وہ قائلها جس کو وہ کہہ رہا ہے. جہاز میں ارمان کرتے ہیں کاش میں یہ کرتے، لیکن پھر کاش سے کچھ نہیں ہوگا. وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ، ان کی آگے قیامت تک کا ایک پردہ پڑا ہوا ہے. ایک پردہ تھا، ہم باپ کی پشت سے جب تک دادا کی پشت سے باپ تک نہیں آئے تھے، باپ کی پشت تک نہیں آئے تھے، سارے پردے تھے. ایک پشت سے دوسری پشت تک کا پردہ ہوتا تھا. ایک پردہ تھا کہ ہم باپ کی پشت سے ماں کی پیٹ میں نہیں آئے تھے. جب ماں کی پیٹ میں آ گئے تو اب باپ کو پشت کی طرف جانا ناممکن ہے. باپ کی پشت میں آ گئے، اب باپ کے پشت سے دادا کی پشت میں جانا ناممکن ہے. جب قبر میں کی پیٹ میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب ایک دوسرا پیٹ شروع ہو گیا. اب یہ ابھی سے لے کر موت سے لے کر قیامت تک کے ایک اور پیٹ ہے، یہ اور مرحلہ ہے. اب تم اس میں چلے گئے. اب جس طرح دنیا سے میں آنے کے بعد ماں کی پیٹ میں جانا محال ہے، اس طرح قبر سے دوبارہ دنیا میں آنا ممکن ہے. تو زندگی کا موقع ابھی ہے کہ ابھی تم کچھ کر لو. ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم بوڑھی ہو جائیں پھر یہ کریں گے، اب تھوڑا سا عمر زیادہ ہے، اب تو میں جوان ہوں، جوان دنیا سے جا رہے ہیں. آپ دیکھتے ہیں
کتنے جوان دنیا سے چلے گئے. بوڑھا زندہ رہتا ہے، جوان بیٹا وفات ہو جاتا ہے. چھوٹا بھائی زندہ ہوتا ہے، وفات ہو جاتے ہیں، بڑا وفات ہو جائے. ایک دن میں ایک تعزیت پہ گیا، وہ میرے عزیز بھی لگتے ہیں، تو اس کا چھوٹا بھائی وفات ہو گیا تھا. تو اس نے کہا کہ جب اس کو میں نے کہا کہ نمبر کراس کیا نمبر کراس کیا. یہ نمبر تو میرا تھا کیونکہ میں بڑا ہوں، تو میرا نمبر کراس کیا تم نے. تو یہ نمبر دنیا میں کراس ہوتے رہتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں تمہارے سامنے ہوتے ہیں، چھوٹے بچے وفات ہو جاتے ہیں، تو 100 سال کا بوڑھا زندہ رہتا ہے، 40 سال کے جوان وفات ہو جاتا ہے. تو جب ہم اس وقت کہتے ہیں الہاکم التکاثر ثم المقابر حتیٰ کہ تم قبر تک جاؤ، ہماری عادت ہے. اب دیکھو ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے تو اس وقت ہم اس پر آپس میں بہت زیادہ وہ کرتے تھے. ہمارے والدین یا ہمارے رشتہ دار ہمیں چھوٹی چھوٹی چیزیں لاتے تھے. یہ کھلونے ہوتے تھے، کار ہوتا تھا، جہاز ہوتا تھا، اور سیٹیاں ہوتی. ہم تنگ ہوتے ہیں اس سے، لیکن وہ بچوں کو اچھا لگتا ہے. اس پر بھی فخر کرتے ہیں کہ تم سے میری سیٹ اچھی ہے. لیکن اب جب آپ بڑے ہو گئے تو اب اس جو آپ کی وہاں چھوٹی سی کار جو رہی ہے وہ تو وہ کیسی لگتی ہے. ہم اسی پر بھی کیا کرتے تھے. ابو سفیان ہوتے فرماتے تھے کہ وہ نہیں، وہ جو یہ بنٹے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، بنٹے وغیرہ، یہ جو تو گنی ہوئی وہ موسیقی سے وہ ساتھ کیلک میں ہوتا تھا، ضائع ہو گئے تو میں کہتا کہ میری پوری دنیا ضائع ہو گئی. اب میں کہتا ہوں یار میں کس چیز میں لگا تھا. اب بچوں میں ہے تو اب اس کو بڑی چیز لگتی ہے بہت. پھر جب تھوڑے سے ہم سائیکل چلانے کی ہو گئے تو ہم دیکھا ہوتا ہے تمام دن گھر کے اندر سائیکل چلاتے تھے، تمام دن لگے رہتے تھے، میرے سائیکل ہے. وہاں ہم کیا تکاثر کا مظاہرہ کرتے تھے اور میں کس طرح تیز چلتا ہوں. پھر جب جوان ہو گئے پھر کوئی دوسری میں لگا ہے، کوئی کہتے ہیں کہ فلان ڈی سی میرا دوست ہے، فلان ای سی میرا دوست ہے، اور فلان وہ بادشاہ سے میری تعلقات ہیں. اب تو اس تعلقات پر فخر کرتے ہیں کہ میری زیادہ ہے تعلقات دوسرے سے. دوسرے کہتے ہیں نہیں میرے پاس فلان چیزیں جاتی ہیں، میرا فلان دوست ایسے ہے، اس کی جو بڑے بریتوں والا ہے. ہمارے یہاں پہ لوگ غیر علاقے میں نائک پکڑتے تھے. نائک جانتے ہو؟ چھوٹا سا خدا کہ اس کو وہ بکرا ذبح کر دیتی یا دم ذبح کر دیتی اور کہتے تم میری حفاظت کرو گی، تم میری کوئی بری وقت آ گئے تو میں تمہارے پاس جاؤں گا. وہی گاؤں پر غیر علاقے میں لوگ جاتے تھے وہاں. تو بعض اس پر بھی فخر کرتے کہ میرا نائک تمہارے نائک سے زیادہ مضبوط ہے. جب بوڑھا ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے تو پھر کہتے ہیں کہ نہیں میرے عمر چھوٹی سی ہے، 60 سال کا ہوں، ہوگا 70 سال کا. پھر اس طرف سے اب شروع ہو جاتی ہے. پھر جب 80 سال سے اوپر ہوتا ہے پھر اسی پوچھے تم چونکہ اس کا ٹھیک بھی ہوتے ہیں، صحیح ہوتے ہیں، تم کتنے سال کے ہو؟ اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں بتاتا عمر میں آپ کو، مطلب کہ میں 100 سال سے آگے ہوں لیکن میں اس تکڑا ہوں. ہر چیز میں ہمارا کچھ نہ کچھ ہم تکاثر کی پہلو کو نکالتے ہیں. حتی زرتم المقابر.
یہاں تک کہ قبروں کو پہنچ جائے. تو خدا کو کب یاد کرو گے؟ اللہ کو کب یاد کرو گے؟ اگر آپ کہتے کہ میں عالم ہوں، علماء بھی اس میں تقاصر کرتے ہیں کہ میرے پاس بخاری شریف ہے، بلکہ یہ ہے وہ ہے، اس پاس نہیں ہے. حالانکہ جو سپارہ پڑھاتے ہیں وہ کم چیز پڑھاتا ہے جو قرآن مجید کی سکھاتا ہے. تقاصر ہر جگہ ہوتا ہے، ہر جگہ چلتا رہتا ہے. اونچی اونچی کتابیں میں لیے میں پڑھا سکتا ہوں یہ ہے وہ ہے. تو انسان ہوشیار شخص وہ ہے جو اس تقاصر کو آخرت کی اختیار کرے کہ میں آخرت میں نیکی زیادہ کماؤں. فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں ایک دوسری بڑھو، نیک کاموں میں ایک دوسری بڑھو، انفاق فی سبیل اللہ میں ایک دوسری بڑھو، خیرات و برکات، خیر و برکت کی کاموں میں، فلاحی کاموں میں ایک دوسری بڑھو. تب تمہیں کیا ہوگا؟ یہ آدمی انسان ہے، یہ پشیمان نہیں ہوگا، ورنہ پشیمانی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہوشیار شخص وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو کرے، اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اور موت کے بعد جو لمبی زندگی آنے والی ہے، دائمی زندگی آنے والی ہے، کیونکہ اس کے بعد تو واپس آنا نہیں ہے، آگے جانا ہے، قبر ہوگا، قیامت ہوگی، اس کے لیے عمل کرے. یہ وہ ہوشیار آدمی ہے. لیکن ہم دنیا کے بارے میں تو ٹھوس قوانین پر عمل کرتے ہیں. دنیا کے بارے میں تو ہم ٹھوس قوانین پر عمل کرتے ہیں. مثلا آپ قطر جاتے ہیں، لوگ مزدوری کے لیے جاتے ہیں، تو پھر آپ پاسپورٹ بناتے ہیں، اس کے ان کے بغیر میں جا نہیں سکتا. پھر یا کوئی اور راستہ اختیار کرتے ہیں، لیکن وہ قانون اختیار کرتے ہیں، کوئی طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ اس طریقے پر آپ جائیں. آپ یہ نہیں کہتے کہ میں گھر میں بیٹھے بیٹھا کیا بس خیالی پلاؤ پکاؤ کہ میں قطر گیا، وہاں میں انجینئر لگ گیا، 15,000 روپے تنخواہ میری ہو گئی ماہانہ، اور وہ اب کیا ہوا، میں نے ایک سال میں 1 لاکھ روپیہ، 1 ریال کما لیے، 2 لاکھ ریال، اب اسے اتنے بن گئے پیسے، اب میں 2 سال میں بڑا کروڑپتی بن گیا. تو آپ اس خیالات میں مبتلا ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. اس کے لیے آپ باقاعدہ توضوعات کرتے ہیں. لیکن قیامت کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، اللہ میرا مان ہے. اتنی بڑی دنیا کہ جہاں سے پھر واپس نہیں آنا ہے، جہاں سے پھر واپس آنا ہی نہیں ہے، اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے جنتیں ہوں گی، ایسے باغات ہوں گے. پھر بھائی تم نے کیا آخرت کے لیے کیا کمایا ہے؟ کمایا کیا ہے؟ کمایا دنیا کے لیے ہے، آخرت کے لیے گناہ کی ہے. اور کہتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ مہربان ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ مہربان نہیں کہ بس سوچے کہ میں وہاں لاکھوں روپے راتوں کی رات آ گئے ہمارے جیب میں. یہ ہمارا بھول ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ جگہ جگہ ہمیں ٹوکتے ہیں، ہمیں تنبیہ کرتے ہیں کہ تم آخرت کی فکر کرو. مرو گے ایک دن، دنیا چلی جائے گی، ختم ہو جائے گی. ایک دن موت آ جاتی ہے، فقیر کی فقیری ختم ہو گئی. اب فقیر رہا، موت آ گئی، مر گیا. ابھی فقیر ہے، بیمار تھا، کینسر تھا، سب کو بچائے، نبینا تھا، بہرا تھا، گونگا تھا، لیکن مر گیا. ابھی بیماری رہی، ختم ہو گئی. بادشاہ تھا، آپ بادشاہ تھے،
آپ چیف تھے یا وہ کس کا یا کچہری کا چیف تھا یا فوج کا چیف ہے، کہتے ہیں اس کا بھی چیف ہوتا ہے بڑا، لیکن جب موت آئی اب آپ چیف رہے، خبر میں تمہاری چیفیت ختم ہو گئی. اب کیا کہ مجھے واپس کرو، میں اب عدل کروں گا. کیسے عدل کرو گے تم؟ وقت چلا گیا تم سے. تو موت ہر چیز کی ختم کرتی ہے، موت چیز تمہاری ہر چیز کو ختم کر دے گی. اس چیز کو باقی رکھے گی جو اچھے اعمال ہے یا برے اعمال ہے، اس پر مہر لگ جائے گا. اچھے اعمال پر مہر لگ جائے گا، آپ کے پاس ہے، وہ پونجی آپ کے ساتھ جائے گی. یا برے اعمال ہے، اللہ تعالیٰ بچائے، تو وہ پونجی آپ کے ساتھ جائے گی. باقی کوئی چیز آپ کے ساتھ جانے والی نہیں ہے. اس لیے اس دنیا کی عزتوں کے پیچھے پڑنا وقت برباد کرنا ہے. جتنا مقدر ہوگا اللہ تعالیٰ تم کو دے دے گا عزت. آپ ضرور ایسے کام کریں، آپ کام کریں، آپ کوشش کریں کہ حلال کمائی کریں لیکن حلال، جیسے تمہارا رب تجھ سے راضی ہو. یہ تمہارے کام آئیں گے. حلال کمائی کریں، حلال جگہوں پر خرچ کر لیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ صرف یہ نہیں پوچھے گا کیسے کہاں سے کمایا ہے، بلکہ دو چیز باتوں کی پوچھو گی، کہاں سے کمایا ہے، کہاں خرچ کیا ہے. ایک آدمی حلال مال کماتا ہے لیکن اس کو حرام کاموں میں لگاتا ہے. مال تو نعمت تھی، تم کیوں حرام کاموں میں لگا دیا؟ تو کل رب العالمین کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس سے ڈرنا چاہیے کہ مجھے کل رب العالمین کے سامنے کرنا ہے. اگر یہ تصور ہمارے دلوں پر رہا تو پھر انشاءاللہ ہماری آخرت قیمتی ہو جائے گی. ہم آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے. آخرت کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے پرسکون ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے. ورنہ یہی بس باغ دوڑ ہوگا، آپ کا تکاثر کا باغ دوڑ ہوگا، دنیا میں بے چینی ہوگی، آخر میں جہنم ہوگا. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں. اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ پہلے اپنے رب سے وہ تعلق جوڑے کہ وہ درمیان میں کوئی اور نہ ہو. سر اگر میں بیان کروں تو میں شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات نقل کروں گا. تو فرماتے ہیں کہ کن مع الخالق بلا خلق ومع الخلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسے لگ جاؤ کہ درمیان میں دنیا کی کوئی چیز نہ ہو. انسان کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ نہ کچھ اس کے ادھر ادھر دیکھتا ہے کہ فلان بھی کچھ دے گا، فلان بھی کچھ دے گا، فلان سے ہوگا، فلان سے ہوگا. کن مع الحق کے بلا خلق. تو حق کے ساتھ ایسے لگ جاؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اس میں کوئی درمیانی چیز نہ ہو. ایک تو ہے، ایک رب ہے، کہ نفع و نقصان کا مالک وہی ہے، بس تمہاری نظریں اس پر لگی ہو. عقیدے کو صاف رکھے، تعلق مع اللہ کو اس میں گڑبڑ نہ لائے. انسان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی شہوت کا غلب ہوگا، کبھی بد نظری ہو جائے گی، لیکن جہاں تک اپنے رب کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہے اس میں بے وفائی نہیں ہونی چاہیے، اس میں آنکھ دوسرے کو نہیں مارنی چاہیے. سمجھ آئی بات؟ اس میں آنکھ دوسرے کو نہیں مارنی چاہیے. رب ناراض ہو جائے گا. تمہاری بیوی کتنی ٹیڑھی ہو نا،
اس کو تم زیادہ اس کو اس کی نخوی کیا کرو گے، برداشت کرو گی، لیکن اگر اس نے کسی کو آنکھ ماری تو کیا کرو گا؟ وہ تمہارے لیے برداشت نہیں ہوگا، اللہ ہی کہ آپ یورپ میں رہتے ہو اس پر فخر کرتے. دیوسی پر فخر بھی کرتے ہیں لوگ، دیوس بھی ہوتے ہیں، فخر بھی کرتے ہیں. تو دو قسم کے تعلقات ہیں. ایک قسم کے تعلقات وہ ہوتے ہیں جو انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، فکر ہو جاتی ہے. ایک یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور تمہارے درمیان کسی اور کو تم لائے، اس سے بچو. کہو کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بندگی کی لائق نہیں، وہی میرا مأویٰ ہے، وہی میرا ملجا ہے، اس سے وہی مجھے پالنے والا ہے، اس سے ادھر ادھر نہ جاؤ. مجھے ایک مجذوب کا واقعہ یاد آیا. وہ لوگوں کو پانی لاتے تھے، پانی. اگر آپ تم اس کو کہتے کہ مجھے 2 مشکل پانی لاؤ، تم نہیں لاتے تھے. تم 2 کیوں کہا؟ آپ 100 مشکل مانگتے تھے. بابا ایک مشکل سے پانی دے دو، فوراً دے دیتے کہ ایک مانگتا ہے، اللہ ایک مجذوب تھا. پھر کہتے کہ ایک دے دو، اور کہتے پھر گڑبڑ ہو جاتی. اوکے دے دیتا. لیکن آپ کہتے کہ 2 جو دے دو، وہ کہتے نہیں بس تو ہماری کھاتے سے نکل گیا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک بار میں حرم شریف میں تھا، وہ مدینہ شریف چلا گیا تھا، مدینہ منورہ. کسی جب کترے نے میرا جیب بھی کاٹ دیا تھا. جب آدمی نئے حج میں جاتا ہے، پہلے نہیں گیا وہ ہوتا ہے تو بڑا جوش میں ہوتا ہے. تو میرا خیال تھا کہ اللہ کا گھر ہے جہاں وہ یہاں تو بڑی محفوظ ہوں گے. پر میں محسوس بھی کیا کوئی اندر سے وہاں سے کوئی کر رہا ہے. تو میرا خیال تھا کہ شاید وہاں لوگ اسی کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ لیتے ہیں کہ تاکہ گر نہ جاؤں. تو جب طواف کیا کی ضرورت کے لیے وہ میانی کولی کی اس پیسے نکال تو سارے اس دن لے گئے. مجھے گلا بھی آ گیا کہ اللہ تیری گھر میں لٹا گیا. لیکن اس کی بڑی فوائد تھے. اتنے پیسے رہ گئے تھے کہ جو میری بس وہ خود لیا میں خود سا کام ہوتا تھا. باقی بازار سے میں رک گیا، بس وہاں بیٹھ رہا. اس زمانے میں کچھ لوگ اٹھاتے نہیں تھے، بس وہی میں رہتا تھا. کیونکہ باہر جانے کے لیے تو کچھ ہوتا تھا تو کہیں سے 1 گھنٹہ 2 آنے کا لے کر وہی فرائی اس ساتھ کھانا کھا لیتا تھا. تو وہاں میں جب میں وہاں گیا تو میرے 4 روپیہ بچ گئے تھے. 4 تھے یا 5 تھے. تو میں نے ایک آدمی بڑا زبردست آدمی مجھے معلوم ہو گیا یہ تو اللہ والا آدمی ہے اور وہ اس کو حد دینا چاہیے. تو اتنے گنجائش میرے ساتھ نہیں تھی. 3 روپے بچے تھے، 4 روپے. تو اس میں سے 1 روپیہ 2 ریال اس کو دے دی. مجھے بڑی محبت سے لے لی. اس وقت میں بڑے اخلاص سے اس کو دے رہا تھا کہ میں کیا کہتا ہوں. پھر میں نے کہا یہ تو فقیر ہے، غریب ہے، اس کو ایک اور چلو میرے ساتھ 1 روپیہ ہے اور 1 روپیہ رکھ جائے گا، ایک اس کو اور دے دو، یہ فقیر ہے. جب میں اس کو پھر روپیہ دیا انہوں نے کہا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پہلے جو اخلاص کے ساتھ تھا، محبت کے ساتھ تھا، وہ بھی لے لیا. لیکن جب دوسری بار اس نے محسوس کیا کہ یہ تو کیا ہے، یہ تو مجھے کیا وہ مجھ پر اپنا وہ جماتا ہے، کیا روب جماتا ہے، کیا کہتا ہے کہ میں فقیر ہے. تو اٹھ گیا، دوڑ گیا.
تو لوگ ہوتے ہیں، یہ دنیا تربیت گاہ ہے. تو آپ ہمیشہ اپنے رب کے معاملے میں کیا ہو، اس کے ساتھ آپ کا معاملہ صاف ہونا چاہیے بالکل. میں اپنا ایک واقعہ سناؤں. میرے پاس 10 روپیہ تھے، 10 ریال. یہ ایک دوسرا موقع تھا، میں مدینہ منورہ گیا تو اس وقت توسیع ہو رہی تھی. نہیں گرمی میں ایک آدمی بیٹھا تھا، بوڑھا سا، وہ کافی بوڑھا تھا، اور اپنے ساتھ کچھ گنگنا رہا تھا. رومال فروخت کر رہے تھے. یہ رومال ہے، یہ اس طرح کیا کہتے ہیں رومال. تو مجھے اس طرح رنگ کا پسند ہوتا ہے کیونکہ وہ تو یہ خراب نہیں ہوتا. تو میں دیکھا تمہیں کتنے روپے پر ہے، تو دیکھا کہ 1 ریال عرب تھا. تو میں نے خیال کیا کہ تم جو آج فوراً ضرب دیتے پاکستانی پیسوں میں. اس وقت ایک کا 10 تھا، ایک تھا 15 تھا، پتہ نہیں. تو نے کہا کہ وہاں تو 1 روپے پر ملتا ہے. وہاں بھی پاکستان میں اس وقت وہ رومال 1 روپیہ پر ملتا تھا یا 8 آنے پر ملتا تھا، اور یہاں 1 ریال پر دیتے ہیں تو 10 گنا بھی زیادہ بنتا. تو بہرحال تو میں نے اس کو 10 روپیہ دیجیے، آپ مجھے دے دیں رومال. تو اس نے کہا میرے ساتھ چھوٹا پیسہ نہیں. اس ساتھ یہ کہا کہ نہیں دیتا. کوئی ایسی بات کی کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہا تھا، لیکن بڑی سنبھال کے رکھے تھے. نہیں ہوتا یہ بری لوگ نہیں ہوتے، آپ نے دیکھا ہوگا اس نے پیسے بڑے سنبھال کے رکھتے ہیں. پھر اس کا وہ کھولنا بڑا ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے پاس نہیں ہے. تو نے کہا 2 روپے لے لو. کہا کہ جاؤ. پھر میں وہاں کھبین والوں کے پاس گیا، وہ جو برگر وغیرہ پکاتے ہیں. میں کہا کہ مجھے تھوڑا 10 روپے کھول دیں. کہا کہ نہیں کھولتا. واپس ان کے پاس آ گیا. تو وہ میں نے کہا کہ 5 روپے لے لو لیکن مجھے ایک رومال دے دو. میں نے کہا کہ ٹھیک ہے. اب اس نے پہلے تو رومال اس کے جو گٹھلی تھی وہ کھول کر بہت بیچارے نے مشقت سے اس نے کھولا، اور 5 روپے مجھے واپس نہیں. کہو کہ یہ لے دو ایک رومال. تو میں اس میں سے ڈھونڈنے لگا، اور بھی لوگ ڈھونڈتے تھے. میں نے کہا کہ اوپر سے لے لو، اوپر سے پہلے رومال. اگر دوسری کو میں ہاتھ لگایا تو پھر چلے جاؤ. مجھے بڑا شرمندگی بھی ہو گئی، کیونکہ میرا خیال یہ تھا کہ میں تو اس بات کا حقدار ہوں کہ اب میں پوری کیا کروں، اس میں تلاش کروں. کیونکہ میں نے 5 روپے دیے. کتنے؟ 5 روپے دیے. یہ 5 روپے ہماری کیا نظر میں کٹکتی تھی کہ میں دیے ہیں. اور دوسری بھی ڈھونڈتے رہے، وہ کہتے کہ ہمارا حق ہے. ہم تو 4 روپے کا زیادہ جو میں نے دیے تھے اس کا کیا، اس کا وہ احسان جتا رہا تھا. تو میرا بڑی اس نے اصلاح کی. میں نے کہا وہ تم یہ 4 روپے خدا کے لیے نہیں دیے تھے. اس دیکھیے آپ اس میں جو آپ ادھر ہاتھ مارتے ہو تو آپ یہ نہیں کہ میں 1 روپے کی حقدار ہے اس میں ہوں. نہیں، میں 4 روپے زیادہ، میں زیادہ حقدار ہوں. میں یہ زیادتی حقدار ہونا یہ کیا ہے؟ یہ تم کس بنیاد پر کہتے ہو؟ پیسے خدا کے لیے دیے ہیں یا کس کے؟ تو میں ایسا کرتا کہ آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں میں اپنے رب کے ساتھ لگ رہے. تو اگر آدمی کن مرحق خالق بلا خلق، اس میں کوئی آمیزش نہ ہو، تو آدمی بڑا صاف ستھرا رہتا ہے، بڑے مزے میں ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے، ایک اس کا خدا ہوتا ہے. کتنا مزہ ہوتا ہے. نہ کسی کی عزت طالب ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا طالب نہیں ہوتا. کیا دینے والا وہ ہے، دینے والا ایک بات. دوسری بات، مخلوق کے ساتھ خیرخواہی کرو لیکن بلا کسی غرض کے، یہ خدا کے سوا اور کوئی غرض نہ.
اللہ تعالیٰ تو ایسا ہو کہ اس میں کوئی مخلوق نہ ہو خالق کے ساتھ، اور مخلوق کے ساتھ تمہارا رابطہ ہو کیا ہو، وہ اس میں بلا نفس، وہی لیکچر لگائیں گے، بلا، اس میں نفس کا حصہ نہ ہو، کن من الحق خالقی بلا بلا خلق ومن المخلوق بلا نفس، نفس کے بغیر ساتھ لگو. ان لوگ ساتھ آپ خیرخواہی کرتے ہو، اس کو گھونٹ پانی دیتے ہو محض اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ نہیں کہ میرا پھر کل کام آئے گا، پھر یہ ہوگا، پھر وہ ہوگا. ہمیشہ ہماری اس طرح، یہ نہیں کہ ہماری ضائع ہو جاتی ہیں اس طرح. یا کسی کے ساتھ کوئی تعاون کرتے ہیں 2 روپے 4 روپے، یا کسی مسجد میں پیسہ دینا ہوتا ہے. اب دیکھتے ہیں جو لوگ یہ مالدار ہوتے ہیں مسجد میں پیسہ دیتے ہیں، پھر یوں بیٹھ جاتے ہیں، پھر بڑا متبار بھی ہے بڑے وہ کہتے ہیں میں نے تو پیسے دیا ہے، تم پیسے خدا کے لیے دیا ہے. تو اب یہ خانیزم کہاں سے تمہیں لا لیا سمجھ آئی بات. ایسا ہوتا ہے نا جو لوگ مدارس میں تعاون کرتے ہیں، پھر بڑی زیادہ وہ اپنا روح بھی روح جماتے ہیں. یہ روح جمانا کس چیز کے لیے ہے؟ یہ اپنے آپ کو کیوں تم اپنے آپ کو یہ کرتے ہو کہ میں تھوڑا سا کیا ہوں، مجھے تھوڑا سا پروٹوکول مل جائے. پروٹوکول کہتے ہیں، پروٹوکول کس کہتے ہیں؟ میں نام سنا ہے استقبال کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ پروٹوکول کسے کہتے ہیں؟ بالکل بھائی یہی بات ہے. ہم دیکھو انگریزی کی بات بولتے سمجھتے بھی نہیں ہے. کس نے یہ بات کہی؟ وہ کہتے ہیں تمہیں ہماری عزت ہو جائے، تمہیں ہماری دوسرے سے زیادہ عزت ہو جائے. بھائی تم نے عزت کے لیے پیسے دیا تھا، یا اگر آپ پروٹوکول مانگتے ہو، آپ عزت چاہتے ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے خدا کے لیے پیسہ نہیں دیا تھا. کس چیز کے لیے دیا تھا؟ غیر اللہ کے لیے دیا تھا. تو خبر پوچھنا چاہیے. سمجھ گیا یہ بات؟ لوگوں کے ساتھ ایسی نیکی کریں، مخلوق کے ساتھ نیکی کریں، لیکن اس جب نیکی کریں، یا تو مزدوری کرتے ہیں وہ اخلاص کے ساتھ کریں، جو تمہارا کام ہے کریں. لیکن جو آپ کوئی نیکی کرتے ہیں کسی بندوں کے ساتھ، تو اس میں نفس سے ثنا لے لیں، اس سے کوئی توقع نہ رکھیں. انشاءاللہ آپ ٹھیک راستے پر جاؤ گی. ویسے تو شریعت کے احکام تو بہت ہیں، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج وغیرہ وغیرہ، وہ تو کرنے پڑیں گے. لیکن دو اصولی باتیں میری کہ جب نماز پڑھتے ہیں تمہاری خدا کے درمیان کوئی اور نہ ہو، یہ دیکھے وہ دیکھے یہ نہ ہو. ذکر کرے یہ نہ ہو کہ میں ذکر کروں گا پھر میں پیر بن جاؤں گا، یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن تم غلط ہو گئے، تم خطا ہو گئے. تم جتنی بڑی عظیم ذکر اللہ اکبر، اتنی عظیم چیز کو، عظیم نعمت کو تم تو اپنی نفس کے لیے استعمال کرتے ہو، اپنی پیری کے لیے استعمال کرتے ہو. کس قدر انسان بے حیائی کی بھی ہے نا، بشرم بھی کسی بات ہو لگتی ہے کہ اتنی بڑی اللہ کا ذکر کرے اس لیے کریں کہ میں اس سے کچھ کماؤں. اس لیے یہی بات علم کا ہے وغیرہ وغیرہ، دینی علم کا. تو اپنے دلوں کو کیا کریں؟ مخلوق سے پاک کرنے کی کوشش کریں. اس لیے آپ نے زر بھی آپ لگا دیا لا الہ الا اللہ، غیر اللہ کو نکال دیا. پھر کہو یا اللہ تو ہی نکال دے، میں نہیں نکالتا. تھوڑا سا کام لمبا ہے لیکن چلے گا. اللہ تعالیٰ سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے. اب ایک لطیفہ سناؤں آپ کو. میں اعتکاف میں تھا، تو اعتکاف میں ایک نوجوان آ گیا. ہم بیان کرتے کہ نماز ہے 4 رکعت، وہ یہاں تو بڑا لمبا کام ہوتا ہے. تو اس کو خیال آیا کہ ہاں یہ تو بڑا مشکل کام ہے، بہت مشکل ہے، کیونکہ نمازیں پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ہے، اور پھر اوابین پڑھنا ہے، اور پھر وہ اللہ اللہ کرنا ہے، بہت لمبا کام ہے. تو مجھے آیا وہ اسکول والا تھا، تو دیکھا کہ مفتی صاحب کوئی شارٹ راستہ نہیں ہے
شارٹ راستہ ہے. وہ کیا ہے کہ بندوق کندھے پر رکھو. اس کو کہتے ہیں وہ روس آیا تو اس زمانے میں روس کے ساتھ مجاہدین رہ رہے تھے. وہاں جاؤ بس شارٹ راستہ چلے جاؤ.